ہمیں اپنے جسم کی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے جسم، اس ظاہری جسم کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے حکیم بھرے پڑے ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر بھرے پڑے ہیں۔ پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، دانت کا درد ہے، آنکھ کی تکلیف ہے، اسکن کے پرابلم ہیں، بالوں کے ایشوز ہیں، دل کے مسئلے ہیں، پھیپھڑوں کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ بلڈ سرکولیشن کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ اپنا پتے کے مثانے کے ایشوز ہیں، جسم کی گروتھ کے مسئلے ہیں، جسم کے آئرن کے مسائل ہیں، جسم کے زنک کا ایشو ہے۔ اس طرح جسم کی بہت ساری چیزوں کے معاملات ایسے لگے پڑے ہیں کہ جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، جن کو ہم آج تک سلجھا نہیں پائے۔ بہت سے ڈاکٹر ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر بھی ٹھیک سے کسی بندے کے مرض کو ابھی تک جان نہیں پا رہے، اور اس کو جان کے اس کے حوالے سے اس کا ٹھیک سے علاج تک نہیں کر پا رہے۔ پوری دنیا بھری پڑی ہے، لاکھوں کروڑوں خرچہ ہو رہا ہے، ہزاروں اسپتال ہے، ہر اسپتال بھرا پڑا ہے، ہزاروں اسپتال ہے اور ہر اسپتال بھرا پڑا ہے، مریضوں سے بھرا پڑا ہے، اس کے مریضوں کے اٹینڈنٹ جو ہیں، اس کے ورثاء جو ہیں، ان کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ کہیں لوگ اپنے گھر بیچ رہے ہیں، کہیں لوگ اپنے مال مویشی بیچ رہے ہیں، کہیں لوگ اپنی ملکیت بیچ رہے ہیں اپنی صحت کے پیچھے، اپنے جسم کے مرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اس جسم کی ہزاروں بلائیں انسان کو چمٹی ہوئی ہیں۔ ذہن کے خیالات ایسے ہیں کہ جب بھٹکتے ہیں تو یوں بھٹکتے ہیں کہ کبھی انسان کو ڈرا کے رکھتے ہیں، کبھی انسان کو بوکھلا کے رکھتے ہیں، کبھی انسان سے یادداشتیں چھن جاتی ہیں، کبھی انسان سے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بولا ہو کے پھرتا ہے، کبھی وہ پاگل ہو کے پھرتا ہے، کہیں کوئی معذور ہو کے پڑا ہوا ہے، کہیں کوئی اپاہج ہو کے پڑا ہوا ہے، کہیں کس کی سماعتیں اڑ گئی ہیں، کہیں کسی کی بصارتیں ڈسٹرب ہیں۔ اس جسم کے مسائل میں، اس جسم کے اندر کے معاملات میں آپ اس کو کھول کے چیر کے تو دیکھیں۔ وہ جو بندہ مر جاتا ہے نا، کوئی اس کو فریز کر دیا جاتا ہے، فریز کرنے کے بعد پھر اس کے سلائس بنائے جاتے ہیں، پھر ان سلائس کو لیبارٹریز میں اور مختلف یونیورسٹیوں میں ڈاکٹری لیول پہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ یہ نس ہے، یوں چلتی ہے، یہاں موٹی ہوتی ہے، یہاں باریک ہوتی ہے، یہاں اس سے جڑتی ہے، وہاں اس سے جڑتی ہے۔ کتنی باتیں، کہاں تک کیا کیا سمجھیں گے، کیا کیا پڑھیں گے۔ یہ ظاہری وجود ہے کتنا، اور یہ وجود کتنے دنوں کے لیے آیا ہے، یہ کائنات کب سے بنی ہے، کب سے یہ بنی ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ابھی ایسی صورت میں تھا کہ قابل ذکر تو تھا ہی نہیں، کہ تیرا تو کوئی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، تیری کوئی بات ہی نہیں کر سکتے۔ ایسی کیفیت میں، ایسی حالت میں تو تھا۔ پھر وہاں سے اٹھا کے تجھے سینچا، سنوارا، ترتیب دیا، مختلف چیزیں تیرے اندر ڈالیں، مختلف حسیات تیرے اندر ڈالیں۔ ذائقے ہیں زبان کے، ذائقوں کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سے حکیم اس پہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر اس پہ، تولیدی نظام ہے انسان کا۔ یعنی اس ایک جسم کے اندر کتنے جھمیلے ہیں، کیسے کیسے جھمیلے ہیں، کیسے کیسے معاملات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس ظاہری اور مختصر وجود میں، جو کہ مختصر وقت کے لیے آیا ہے۔ اس رب نے جس کو خلیفہ بنا کے بھیجا، جس کو جسم اتنا پیچیدہ دیا، جس کا جسم اتنا معاملات سے گھرا ہوا ہے، جس کے جسم میں ایسے ایسے راز ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اس کے راز کھلتے ہی جا رہے ہیں، کھلتے ہی جا رہے ہیں، ابھی تک اس کے راز مکمل کھلے ہی نہیں ہیں۔
اس کے مرض ٹھیک سے ابھی تک کھلے نہیں ہیں، ان امراض کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے ابھی تک معاملات کھلے ہی نہیں ہیں، اور دنیا اپنے اینڈ تک پہنچ گئی ہے۔ انسان پتہ نہیں کس چیز میں لگا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یہ سلسلہ چلتا چلا، پھر نبی کی ضرورت پڑی، پھر سلسلہ چلتا چلا، پھر نبی کی ضرورت پڑی، پھر چلتا چلا، یوں چلاتے نبیوں کے یہاں پہ آتے سلسلے چلتے، امتیں گزرتے، وقت گزرتے، سال ہا سال گزر گئے، صدیوں کی صدیاں گزر گئیں، یہ زمانہ بیت گیا، اب مقام اختتام ہے، اب وقت اپنے اینڈ پہ ہے۔ ہم آج بھی اس چیز سے بہت دور ہیں کہ ہمارے رب کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہمارے رب کے ساتھ واسطہ کیا ہے، ہمارے رب کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور جو وہ رشتہ ہے تو وہ جڑے گا کیسے، وہ جڑ کیوں نہیں پا رہا؟ یہ بار بار انسان ان معاملات میں ٹوٹ کے الگ کیوں ہو جاتا ہے؟ ان معاملات میں بار بار انسان اپنے رب سے دور کیسے ہو جاتا ہے؟ اور پھر جب ان معاملات کو بہت زیادہ فسادات میں جکڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ رب مہربان اپنا کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیج دیتا ہے، اور پھر یوں سلسلہ چلتے چلتا ہے ہمارے حضور نبی کریم تک پہنچا، اور حضور نبی کریم کے بعد اب یہ سلسلہ جو ہے یہ فقیروں کے پاس ہے، ولیوں کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس ہے، لیکن ہم ہیں کہ دنیا میں بھاگتے پھر رہے، دنیا کے شوق میں، دنیا کے شغف میں، دنیا کی ضرورتوں میں، دنیا کی طلب میں، دنیا کی بھوک میں آج بھی مرے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ اس رب نے بنایا تو کیوں بنایا، بھیجا تو کیوں بھیجا، اب اس رب سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، اس رب کا بننا ہے تو کیسے بننا ہے، اس رب سے جڑنا ہے تو کیسے جڑنا ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے نہ ہم فکر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ہی اپنے اندر کڑتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم اپنے جسم کے معاملات سے تو آزاد ہو نہیں پا رہے، ہم اپنی روح کے معاملات کو کیا سمجھیں گے؟ وہ وجود جو اس جسم سے نکل کے پھر اللہ کے حضور جانا ہے، اس کے کیسے کیسے معاملات ہوں گے؟ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے اور ان تمام چیزوں پہ اپنے آپ کو آمادہ کر کے اپنے رب سے جوڑنے کے لیے ہمارے اس تعلیمی سیشن کا مقصد ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب کے ساتھ جوڑ کے آپ کا رشتہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا رب سے جوڑا، اور جیسے رب آج بھی ہم پہ مہربان ہے، ہمارا اس سے کٹے ہوئے رشتے کو ہم دوبارہ سے جوڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔